بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوسرا پارہ شروع سے ترجمہ قرآن پاک کی کلاس۔ سیقول السفہاء من الناس، سین کا معنی ہوتا ہے بہت جلد، ان قریب، کمنگ سون آپ کہہ دیتے ہیں نا، جسے یقولو کہیں گے، کہتے ہیں یا کہیں گے تو آگے کہیں گے۔ سفہاء صفی کی جمع ہے، صفی کہتے ہیں بے وقوف، اس کے مقابلے میں فقی آتا ہے، فقی کہتے ہیں سمجھدار کو، فقہ کا جاننے والا ہے۔ من الناس سے، لوگوں میں سے، ان قریب بے وقوف لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے، ما واللہ، کس نے پھیر دیا ہے، کون ہے پھیرنے والا ہے، کس کو؟ مسلمانوں کو، ہم سے مراد مسلمان، عن قبلتہم التی، عن کا معنی ہے سے، قبلت جو قبلہ ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے، ہم التی جس پر یہ تھے، کانوا علیہا مطلب جس پر یہ پہلے سے گربان آ رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ اعلان نبوت شریف سے پہلے بھی اور پھر بعد میں بھی، جب تک ہجرت شریف نہیں ہوئی تو آقا علیہ السلام بیت المقدس شریف کی طرف چہرہ مبارک فرما کے نماز وغیرہ ادا فرماتے تھے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی نا اس یہ جنوبی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور پھر جو بیت المقدس ہے جو کہ وہ شمال کی طرف ہے مکہ شریف سے، مدینہ شریف سے، تو وہ سامنے آ جاتا تھا، بیت المقدس بھی اور کعبۃ اللہ بھی، ٹھیک۔ جب تک مکہ شریف میں رہے تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اتنے مسلمانوں کی تعداد بھی نہیں تھی، تو چلتا رہا سلسلہ۔ لیکن جب مدینہ شریف کی طرف ہجرت ہوئی تو اب مدینہ شریف مکہ شریف سے شمال کی طرف ہے، تو یہ بیت اللہ شریف پشت کے پیچھے آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ بیت المقدس ادھر تھا تو آپ کا چہرہ مبارک پھر آگے اور یہ پیچھے، اور یہ وہ جگہ تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، اور اس لیے بنائی تھی کہ یہ اللہ کا پہلا گھر ہے اور اس کو آباد کیا جائے، اور آباد میں میری اولاد سے ایک ہستی آئے، اور وہ ہستیوں کا سلسلہ بھی آخری جو سلسلہ تھا وہ آقا علیہ السلام کی صورت میں وہ بھی آ چکا تھا، آپ کے بعد کوئی اور نبی نے آنا بھی نہیں تھا کہ جو اس کعبے کو بساتا۔ تو اب آپ کے دل مبارک میں یہ شاک ہوا کہ جو میرے جد امجد نے اس گھر کی تعمیر کی ہے اور میرے اوپر یہ نازل ہونے والی کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے، کچھ دیر پہلے آپ پہلے پارے کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، تو اب اس کے بسانے کا وقت آیا تھا اور میں اس کی طرف خود پشت کر کے کھڑا ہوں، تو کون اسے بسائے گا؟ تو پھر آپ کی اس خواہش کا احترام ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں، میرے مولا تعالیٰ نے اس کا لحاظ یوں کیا کہ پھر آپ کو اس کا حکم دے دیا، لیکن وہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، یہاں ابھی وہ حکم بعد میں آ رہا ہے، اور جو لوگوں کا آگے سے مخالفین کا رویہ ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی جو غیب و نہاں یا سامنے اور چھپی ہوئی باتوں کا بیان کرنا، یہ بھی ایک دلیل تھی کہ جیسا کہا گیا ویسے ہی پھر پایا بھی گیا، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ جل وعلا نے ان لوگوں کو بے وقوف کہا کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا یا کرنا تھا۔ اور یہاں پہ ایک دوسری بات کہ ایسا کیوں نہیں تھا کہ جب شروع سے ہی سرکار کریم علیہ السلام کو حکم ہو جاتا کہ آپ کا قبلہ یہ ہے، ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ ساری اس کے پیچھے کوئی وجوہات تھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ شریف کے اندر رہتے ہوئے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دونوں سامنے ہوتے تھے۔ ادھر جا کے محسوس ہوا تو یہود نے باقاعدہ اعتراض کیا کہ ہر چیز تم نے اپنی الگ بنا لی ہے، تو قبلہ جو ہے وہ اپنا کیوں نہیں بناتے؟ ادھر سے انہوں نے
اس طرح. اور پھر جب ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ کس نے پھیر دیا، یعنی کسی حال میں بھی راضی نہیں ہے. اور اس آگے آپ سبق میں پڑھیں گے بھی کہ وہ کیا ہے. خیر، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. آگے سے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جواب دیا. کانو تھے کے لیے آتا ہے، جمع کانو، ہاں، کانو کانا تھے اور کانو جمع کے لیے تھے. ٹھیک، جی. علیہا جس پر تھے. جس پر تھے. کانا تھا، ہاں، کانا ایک ہو گیا نا، ایک تو چونکہ یہ زیادہ کہنے والے ہیں نا، ہاں مسلمان زیادہ ہیں نا جو اس پہ عامل تھے، تو یہاں سے پھر وہ مراد ہے. کل، اے حبیب آپ ان کو جواب دیجئے، ان کو فرمائیے للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، یہ صرف مشرق اور مغرب مراد نہیں، شمال یا جنوب بھی. ٹھیک ہے، وہاں جو کوئی مشرق اور مغرب کا سلسلہ تھا، ہمارے ہاں مشرق ادھر اور ادھر ہے، ادھر سے اس طرح پڑتا ہے، تو ان کا نام سامنے آ گیا. پورب اور پچھم بھی ان کو کہہ دیتے ہیں ہندکوں میں، یا پنجابی میں کہہ لیں، اردو میں بھی آیا ہوا ہے. تو فرمایا کہ یہ مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، ساری طرفوں کی جمع اطراف، اور اکناف اور سمتیں آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری اللہ کی ہیں. یعنی اللہ چاہے تو مغرب کی طرف منہ کروائے، چاہے تو مشرق کی طرف کروائے، چاہے تو کسی اور سمت کروائے. اصل میں سمتیں تم نے نہیں دیکھنی، اصل میں اس کی ذات کو دیکھنا ہے، اس کے احکام کو دیکھنا ہے. اور پھر اس نے تو ہمیں ڈائریکٹ نہیں دی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا ہے کہ آپ کیا حکم فرماتے ہیں. اصل الرسول بندگی استاجور کی ہے، پہلے بندہ ہونا اس کا، اور پھر غلامی سرکار کریم علیہ السلام کی. اس کے تحت میں جو بھی آپ کی زیادہ غلامی کرتا ہے وہ ہمارا بڑا امام ہے، جو پیچھے ہے وہ بعد میں. مشرق والمغرب. یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور کذالک مثال دینے کے لیے آتا ہے کی طرح. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم مطلب بنایا، ہاں جی، بنانا تمہیں. ہاں جی، بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا. ہاں جی، جعلناکم امتن، گروہ، وسطن، ویسے وسط درمیان کو کہتے ہیں مڈل، لیکن یہاں وسطن افضل اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم درمیانی امت تو نہیں ہیں، ہم تو افضل امت ہیں، خیر امام ہیں. تو پھر اس کے معنی کیا کیا جائے گا؟ افضل گروہ بنایا. اور درمیانی بھی ایک لحاظ سے ہے، وہ یوں کہ یہودیوں پر بڑے سخت احکام ہیں کہ اگر کپڑے پر کوئی خرابی ہو جائے تو کپڑا کاٹنا پڑتا ہے، جسم پر لگ جائے تو جسم کو کاٹنا پڑتا ہے. زکوٰۃ کا مال باہر میدان میں چھوڑو، آسمان سے آگ آئے کھائے تو قبول، نہیں تو نہیں. اور بھی اس طرح کے سخت احکام. اور دوسری طرف عیسائیوں کے لیے، نصارہ کے لیے بہت ہی نرم. کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے نا ایسے، تو آگے سے آپ نے دوسری طرف بھی کر دینی ہے کہ ذرا ادھر بھی مار لیں. یہ ان کے احکام، نرمی اس قدر. تو ہم درمیانی امت ہیں کہ ہم نہ تو زیادتی کی میں اجازت ہے، اور نہ اتنی کی دوسری طرف بھی سائڈ سامنے کر دیں اپنے اس حساب سے. تو اس لحاظ سے وسط درمیان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ زیادہ افضل ہی کو ترجیح ہے، تو اس لیے افضل ہی کیا گیا ہے. اور اسی طرح بات یوں ہے کہ تم بھی ایک گروہ ہو اور گروہ بھی افضل ہو. تو افضل تمہیں کیوں بنایا اور کیسے بنایا؟ اب وہ وجہ بتائیے. لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ. یہ وہی اسی کانا سے تکونو بھی ہے. ٹھیک ہے جی. شہداء، شہید کی جمع ہے. شہید کے دو معنی ہیں. ایک شہید کا معنی ہے گواہ، گواہ ظاہر حاضر ہوتا ہے تو گواہ. دوسرا مطلع ہونا، اطلاع پانا. ظاہر اطلاع بھی تبھی ہوتی ہے کہ جب بندہ موجود ہوتا ہے یا اسے کوئی
مطلع کرتا ہے. شہداء، آپ اسے توجہ رکھیں، ہو جائے گا جو بھی ہوگا. تاکہ تم گواہ بنو علی الناس سے، لوگوں پر. ٹھیک ہے جی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول پھر گواہ ہوں، علیکم، تم پر، شہیدہ، تم پر گواہ ہو. یہ اس طرح تھا اس آیت کے وقت کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن نبیوں، پہلے نبیوں کی امتیں انکار کریں گی. رب تعالیٰ پوچھے گا نا کہ تمہارے پاس، تم جو جہنم کی سزاوار ہو رہے ہو، تو کیا تمہارے پاس میرے نبی نہیں آئے تھے؟ تو وہ خبیث آگے سے کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس نہیں آئے تھے، صاف مکر جائیں گے. تو اس وقت پھر رب تعالیٰ فرمائے گا انبیاء کو کہ اب تم کوئی گواہ پیش کرو ثبوت کے لیے. تو وہ امت محمدیہ کی طرف سارے نبی کریں گے اشارہ کہ یہ امت ہماری گواہ ہے کہ واقعی ہم آئے تھے اور ہم نے ان کو حق کی بات پہنچائی تھی. تو امت محمدیہ کے پھر نیک لوگ ہیں وہ حاضر ہوں گے. یہاں یہ ہے کہ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا نا مسلمانوں میں سے، وہ اس دن نبیوں کے حق میں گواہی نہیں دے سکے گا. ٹھیک. اور نہ ہی اپنے کسی پیارے کی شفاعت کر سکے گا. مثال کے طور پر کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو شفیع ہیں، مثلا حافظ ہیں، عالم ہیں، حاجی ہیں، کچھ اور جو لوگ طبقے ہیں، اگرچہ وہ ان میں شامل بھی ہو، لیکن وہ اپنی زبان کی حفاظت اگر زندگی میں نہیں کرتا تھا تو اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی شفاعت کرے. لہذا ہمیں زبان کی حفاظت نہیں کرنی تو پھر بولنا چاہیے. تو خیر، جب امت محمدیہ گواہی دے گی کہ جی بالکل واقعی یا اللہ تیرے نبی تو نے بھیجے تھے اور یہ آئے تھے اور انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، تو اب وہ آگے سے اجرا کریں گے امت محمدیہ پر، یا اللہ جن کو یہ گواہ پیش کر رہے ہیں یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں. بات بھی ٹھیک ہے. تو ادھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں افضل گروہ بنایا اس لیے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو. اور گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے سنی ہوئی گواہی اور ایک ہے دیکھی ہوئی گواہی. تو ہم تھے تو نہیں، تو وہ بھی پھر سچے ہیں اس معاملے میں کہ یہ تھے نہیں. تو اس وقت یہ امت محمدیہ کے جو صالحین ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں تیرے پاک رسول جو آخری نبی اور آخری رسول تو نے بنا کے بھیجے، آپ کے فرمانے سے ہی معلوم ہوا کہ واقعی پہلے بھی انبیاء تشریف لاتے رہے. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. تو ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، ٹھیک ہے، آپ نے بتایا، تو اب کسی کو جرت نہیں ہوگی. اب تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے، اور بہت باتیں ہوتی ہیں آپ جانتی ہیں، لیکن اس وقت کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اگر یہ ان کی امت نہیں تھی تو یہ نبی خود کدھر تھے اس وقت. کسی کی زبان کو یہ اس میں جرت نہیں ہوگی. آج بھی ان کی زبان کو جرت نہیں ہونی چاہیے اصولی طور پہ. خیر، اور آقا علیہ السلام پھر فرمائیں گے کہ میری امت سچ کہتی ہے اور یا اللہ تیرے نبی بھی سچے ہیں. واقعی میں نے اپنی امت کو صحیح بتایا کہ یہ پیغام میں نے پہنچایا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں شہداء اور آقا علیہ السلام کا ایک صفاتی نام شہید بھی ہے. ٹھیک ہے جی. کرام الکاتبین کدھر جائیں گے اس وقت گواہی ہوئی جب انکار کریں گے؟ وہ اس طرح ہی ہے، واقعی بات ہے، لیکن کرام کاتبین کی گواہی کے شاید نمبر کہیں اور آتا ہوگا. اس وقت ان کو وہ ایتھرائز نہیں ہوں گی اس موقع پہ ان کی گواہی. تو ایسے تو ایک کرام کاتبین ہی نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ کم از کم 65 فرشتے لگے ہوئے ہیں. جی ایسے. تو وہ تو آپ صرف 2 گن رہے ہیں، تو 61 اور بھی ہیں، 63 اور بھی ہیں. فرشتے تو ہر وقت گواہ ہے نا. لیکن اس وقت اس امتی محمدیہ کا ایک اعزاز سامنے کرنا ہے کہ اس کی یہ شان ہے، تو اس لیے ان کو پھر تھوڑا محو کر دیا جائے گا، سائڈ بھی کر دیا جائے گا، ان کی بات ہی نہیں آئی درمیان. اور شاید فرشتوں کی گواہی اس امت کو اور بھی اس پہ کوئی اعتراض ہو. اصل میں تو یہاں آقا علیہ السلام کے شان دکھانے کے لیے سارا وہ حشر کا اہتمام ہے نا.
تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی امت کو سامنے کیا جائے، نہ کہ فرشتوں کے ذریعے وہ مقصد اس طرح حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اور پھر آپ کے تصدق میں اس امت کی بھی ایک جان دکھانی تھی. یہ جو آپ نے رب تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کو بھی تو سچ کرنا تھا نا. ہم نے آپ کو لوگوں میں گواہ بنایا ادھر. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، وما جعلنا قبلہ، اور اے حبیب ہم نے وہ جو بنایا تھا آپ کا قبلہ جس پر التي كنت عليها، جس پر آپ پہلے تھے. یہ اب وہ بات آگئی جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ شروع میں ہی کیوں نہیں بنا دیا گیا. الا لنعلم، وہ جو پہلے آپ جس قبلہ پر تھے، ابھی تو آپ اس قبلہ کی طرف پھرے ہیں نا، وہاں اس کی طرف منہ کر کے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہم نے اس لیے اتنا عرصہ تک دیے رکھا، ورنہ ہم شروع سے ہی آپ کو یہ قبلہ دیتے تھے. لیکن اس کی پیچھے وجہ یہ تھی الا لنعلم، اس لیے کہ ہم جان لیں، ہم دیکھیں. جان رب تعالیٰ تو ہر وقت ہی جانتا ہے نا، یہ تو ترجمہ دوسرے کرتے ہیں، ہماروں نے تو یہ کیا ہے پیشواؤں نے کہ دیکھیں. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کو دیکھیں کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دوسروں کو دکھائیں قسم کی ثبوت کے طور پہ. من یتبع الرسول، کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، من ینقلب، اور کون پھرتا ہے علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر. یعنی جس نے قبلے کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے وہ تو میرے رسول کی اتباع نہیں کرے گا، اور جس نے رسول کو دیکھنا ہے کہ جب نبی ادھر چہرہ مبارک فرمائے تو ہم نے آپ کے پیچھے ادھر کرنا ہے، جب ادھر فرمائے تو ادھر کرنا ہے. یہ ہم جس نے کعبے کو دیکھا وہ بھی پتہ چل جائے گا، جس نے کعبے کو دیکھا وہ بھی پتہ چل جائے گا. یعنی ہم سب کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ کا قبلہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو پہلے جس قبلے پر رکھا تھا اور اب ادھر ہم بدلا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دیکھیں کہ کون ہمارے رسول کے پیچھے چلتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بال یعنی اپنی خواہش پر چلتا ہے، لوٹتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی. إِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بہت بڑی بات تھی عام بندے کے لیے. آپ ذرا دیکھیں نا، امام صاحب ہیں 50 سال 40 سال وہ نماز پڑھا رہے ہیں، ایک دن ذرا سا ایسے گھوم کے دیکھیں تو ہم ان کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. قبلہ سے پھرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ نماز کے فرائض کو دیکھیں، آپ پڑھ ہی چکے ہیں ماشاءاللہ کہ قبلہ روح ہونا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے، اگر پتہ نہ ہو تو تحریک کرنی پڑتی ہے اور اپنی پوری تسلی کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد پھر آپ نماز ادا کریں. پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کہیں آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ یہاں قبلے کا آپ کو بالکل ادراک ہی نہیں ہو رہا، تو اتنا ضروری ہے. تو یہ چھوٹی بات تھی کہ سیدھا سامنے ایسے آپ کا چہرہ مبارک تھا، پورے آپ گھومے اور بالکل اسی طرف پیٹھ ہو گئی. پہلے کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ تھی، اب بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو گئی. بیت المقدس بھی لکھا ہوا ہے ادھر، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، تو القدس شریف بھی کہتے ہیں. یہی جس کا آج یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے فساد آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو پورے آپ گھومے اور عین حالت نماز میں گھومے. 2 رکعتیں میرے سرکار کریم علیہ السلام بیت المقدس شریف کی طرف منہ مبارک کر کے پڑھا چکے تھے، اور 2 رکعتیں چونکہ نماز کے دوران وہی آئی مسجد قبلتین. ہاں جی، قبلتین میں نا، اس سے پہلے اسے قبلتین نہیں کہتے تھے، اس دن سے پھر قبلتین ہو گیا. اور یہ تورات اور زبور میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو نبی آخری آئیں گے یہ امام ہوں گے قبلتین کے، یعنی 2 قبلوں کی طرف میں. تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر ڈائریکٹلی آپ کو حکم ہو جاتا کہ آپ نے ادھر کرنا ہے تو دوسری قبلے والی بات بھی پوری نہیں ہونی تھی. تو وہ بھی ہوگی، ادھر چلو بیان نہیں ہوئی لیکن بات تو ہے. تو فرمایا کہ ہم نے یہ دیکھنا تھا
اور یہ چھوٹی بات نہ تھی، بہت بڑی بات تھی، مگر الا علی الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ جل وعلا نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں مدینے جاؤں ہاں جی تو یہ میری اوقات نہیں، پر سرکار بلا لے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تو یہ بڑی تھی لیکن ان کے لیے جو گمراہ تھے، اور بڑی نہیں تھی ان کے لیے جو راہ پر تھے۔ وما کان اللہ، اچھا یہ جو جملہ آگے اس میں وجہ یہ تھی کہ جب ہجرت شریف سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا نا کہ سامنے دونوں قبلے ہوتے تھے، لیکن ہجرت شریف کے بعد یہ پیٹھ کے پیچھے آ گیا اور تقریباً 17 مہینے گزر گئے۔ اب آقا علیہ السلام 17 مہینے تک بڑے وہ شاک آپ کے دل مبارک میں ہوتا رہا کہ میں اس گھر کی طرف پیٹ کر رہا ہوں جو میرے باپ نے بنائے۔ تو پھر جب حکم آ گیا تو اس کے بعد پھر صحابہ پاک نے پوچھا کہ سرکار جو لوگ ہمارے رشتہ دار عزیز احباب دنیا سے چلے گئے ہیں یہ پچھلے دور میں، اور ان کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا اور انہیں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے جواب میں فرماتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ کو یہ حق نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو یہ مناسب اور روا ہی نہیں ہے کیا کہ لیضیع ایمانکم، کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے بلا وجہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ادھر منہ کر کے پڑھی تھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پڑھی تھیں اور بالکل صحیح پڑھی تھیں، وہ قبول ہے۔ یہ جو حکم ہے نا ابھی منہ پھیرنا، یہ ان کے لیے جو اس وقت مکلف ہے، جو ہے ہی نہیں ان کے لیے تو نہیں ہے۔ ٹھیک، آج ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر لرؤوف الرحیم، مہربان بھی ہے، مہر والا بھی ہے، کرم فرمانے والا بھی ہے۔ اگلی ہے قد، یقیناً پکی بات، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا پھیرنا اٹھانا آسمان کی طرف ہی، وجہ کا تیرے چہرے کا، فی السماء آسمان میں نظر کرنا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، بار بار یہ تکلم کے اندر یہ بار بار کبھی معنی آ گیا ہے با تکرار یا بالتکرار۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم بار بار آپ کا چہرہ مبارک اٹھانا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت انتظار میں تھے نا کہ یہ قبلہ ہمارا وہ ہو جائے، اوپر سے یہودیوں نے وہ بھی چوٹ بھی لگا دی تھی کہ اور سب کچھ الگ کر لیا ہے تو قبلہ ہمارا کیوں یوز کر رہے ہیں؟ تو آپ نماز کے دوران بھی تھوڑا سا ایسے آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھاتے تھے، عام امام کو اجازت نہیں ہے۔ میرے سرکار پاک کے تو کیا کہتے، آپ تو نماز کے دوران اپنی نواسی حضرت امامہ جو حضرت زینب جو آپ کی بڑی شہزادی تھیں ان کی بیٹی تھیں، ان کو آپ نے اٹھائے رکھا۔ آج کوئی امام اٹھائے نماز اس کے پیچھے پڑے گا۔ آپ نماز کے دوران ایسے چند قدم آگے چلے گئے، ایسے ہاتھ مبارک کیا، پھر پیچھے کر لیا، پھر پیچھے۔ بعد میں صحابہ پاک نے پوچھا سرکار کیا یہ کیا تھا؟ تو میں وہ بس جنت کی نعمتیں میرے سامنے آئی تھیں تو میرا دل کیا کہ میں انگور کا ایک گچھا کر کے وہ دوں تو تم قیامت تک اسے کھاتے رہو، وہ ختم نہیں ہوتا، لیکن پھر مجھے نا کچھ وہ چیز یاد آ گئی ہے تو میں نے ہاں جی۔ تو یہ تو آپ کی اسی طرح نماز کے دوران آپ آسمان کی طرف بھی نگاہ مبارک اٹھاتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے اسی ادا کو یہاں محفوظ کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے بات کو یوں شروع کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تو آپ پھیر دیں ضرور قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاہا جو آپ کو پسند ہے۔ یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رب تعالیٰ جل وعلا نے کمال مہربانی سے ملحوظ رکھا ہے۔ اگر میرے سرکار کعبۃ اللہ کی بجائے کسی اور طرف چہرہ مبارک کر لیتے تو ہمارے لیے وہ سائڈ قبلہ ہو جاتی۔ کیوں کہ رب تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کی رضا کو دیکھنا تھا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔
کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد. یہ میرے سرکار پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، بلکہ یہ خود رب تعالیٰ کا فرمان ہے، جل وعلا کا فرمان ہے. حدیث قدسی سے کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ اعلیٰ سرکار نے اس نعت شریف میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کی رضا کو دیکھنا تھا. حبیب پاک کی رضا یہ تھی کہ میں اس قبلے کو آباد کروں کہ جو میرے جد امجد نے بنائے. تو رب تعالیٰ نے اس موقع پہ حکم فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد الحرام. ابھی اپنا منہ پھیر دیجیے کس طرف؟ مسجد حرام کی طرف، حرمت والی مسجد. یہ پہلی اسلام کی پہلی مسجد یہی ہے جس کا نام لکھا. کیا نام ہے؟ مسجد الحرام. یہ پہلی مسجد ہے. ٹھیک ہے. یہ مسجد حرام کدھر ہے؟ مکہ پاک میں ہے؟ جی مکہ پاک میں. ہاں، کعبۃ اللہ کے گرد گرد. اچھا. دوسری مسجد اقصیٰ ہے. ٹھیک ہے. تیسری مسجد قباء ہے. چوتھی مسجد شریف مسجد نبوی ہے. ٹھیک ہے. اسلام کی پہلی مسجد قبلتین وہ بعد میں 17 مہینے گزر گئے. قباء تو فوراً بن گئی تھی جیسے ہی ہجرت مبارک ہوئی تھی. پہلا پڑاؤ ادھر تھا، پھر جب 2 ہفتے بعد ادھر تشریف لے کے مسجد نبی شریف چند دنوں کے بعد بن گئی، چند مہینوں کے بعد. تو یہ تو 17 مہینوں کے بعد. ٹھیک ہے. سب سے پہلی مسجد اسلام کی مسجد قباء ہے، اور پوری دنیا میں پہلا گھر اللہ کا مسجد حرام ہے. دوسرا مسجد اقصیٰ ہے. تیسرا مسجد قباء ہے. چوتھی مسجد نبوی شریف ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے سبحان اللہ. تو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو. ضروری نہیں کہ مدینہ شریف میں ہو، ضروری نہیں کہ مکہ شریف میں ہو، ضروری نہیں کہ کسی اور جگہ پہ، کس جگہ پہ بھی ہو. تو اب کے بعد تم نے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ اپنے چہروں کو پھیر لو شَطْرَهُ اس کی طرف. کس کی طرف؟ جس کا ذکر گزرا ہے قریب. وہ کون سی ہے؟ مسجد حرام. مسجد حرام میں کیا ہے؟ کعبۃ اللہ. ٹھیک ہے. اچھا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ بے شک جن کو کتاب عطا فرمائی گئی، یعنی اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ کہ یہ جو حکم آیا ہے یہ ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. یعنی مسلمان خود بخود نہیں پھر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی مبارک سے نہیں پھر گئے. آپ کی مرضی تو شروع سے تھی نا، اگر پھرنا تھا تو آپ تو مامور من اللہ ہیں. جب رب تعالیٰ نے اجازت دی، حکم مبارک فرمایا، تو پھر آپ پھر. اور یہ کافروں کو یا اہل کتاب کو اسپیشلی اچھی طرح پتہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے، یعملون عمل ہو گئے جو تم کرتے ہو، عَمَّا ہاں جی کے بارے میں، ان تھا نا اور ما الگ تھا، بغافل غفلت میں ہونا، اللہ جل وعلا، وما نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یعنی تم جو اس کی مخالفت کر رہے ہو یا اس کی انکار کر رہے ہو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی آگاہ ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس آؤ، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے پاس آؤ جو کتاب دیے گئے ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ ہر نشانی لے کر آؤ، ما تبعوا قبلتک، تب بھی یہ تمہارے قبلہ کی اتباع پیروی نہیں کریں گے، اس طرف نہیں منہ پھیریں گے. یعنی تم تو اتنا عرصے تک پڑھتے رہے ہو تو ان کو چاہیے تھا کہ آپ یہ اسی کا لحاظ کر لیتے کہ یار یہ سچے تھے تبھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، اب انہیں حکم ادھر سے آ گیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی راہ اختیار کریں. لیکن وہ اس طرح کا لحاظ اور رواداری نہیں اپنائیں گے، ان کی توفیق نہیں ہو رہی. ہر نشانی بھی تم لے کر آ جاؤ کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، دیکھو یہ اس طرح.
تو یہ نشانی کس کے لیے کارگر ہوتی ہے؟ جو نشانی سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، ہاں جی، جو غلط ہوتا ہے، اور جو اناد اور حسد کی وجہ سے وہ مست ہو، جسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہ غلطی والا یا غلطی والے کی جو معافی ہو سکتی ہے، مستی والے کی معافی کیسے ہوگی؟ یہ تو حسد میں ہے، اناد میں ہے، یہ تو سیدھی راہ پہ آنا چاہتے ہی نہیں۔ تو اے حبیب، آپ اور آپ کے غلام ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کے جائیں، یہ آپ کے قبلے کی طرف پھرنے والے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، عقل نو اشارہ کافی، ہاں جی، لوڑ نہیں دفتر دی، بے عقلاں اثر نہیں کر دی، پند نبی سرور تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اچھا، اب یہ تو آپ کے قبلے کی طرف نہیں پھرتے، تو آپ کو کیا حکم ہے؟ وما انت بتابع قبلتہم، آپ بھی بالکل ان کے قبلے کی طرف آپ نے کوئی اپنے معاذ ادا نہیں کرنی، یعنی پہلے جیسے کرتے تھے۔ اس میں یہ بھی ایک یقین دلایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ اب یہ تم نہ سمجھو کہ چند دنوں کے بعد پھر ہم تمہارے قبلے کی طرف منہ کریں گے، نہیں، اب یہی چلے گا۔ وما بعدهم بتابع قبلۃ بعد۔ اچھا، اب ایک اور طرح پہ ان کو چوٹ لگائی جا رہی ہے اہل کتاب کو، خود اہل کتاب کی پارٹیشن کر کے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو، کہ خود تو تم ایک قبلے پہ دونوں گروہ اہل کتاب کے متفق ہو نہیں، اور ہمیں چاہتے ہو کہ ہم قرآن کے ماننے والے تمہاری طرف آپ تمہاری بات ماننے پھرے۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس کی ایک سائیڈ ہے، ٹھیک ہے، وما كنت بجانب الطور الایمن، اور ادھر بجانب الغربی، اور عیسائیوں کا مشرق کی طرف ہے، جہاں حضرت مریم کے بطن مبارک میں حضرت جبریل نے وہ روح مبارک پھونکی تھی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ دوسرا کنارہ ہے، وہ مشرق کی سائیڈ ہے، مکان شرقیہ، سورۃ مریم کے شروع میں آیا ہے۔ اور یہودیوں کا وما كنت بجانب الغربی، یہودی بیت المقدس کی مغرب والی سائڈ کا لحاظ کر کے اپنا قبلہ بنائے بیٹھے ہیں، اور عیسائی مشرق والی سائڈ کو قبلہ بنائے بیٹھے ہیں۔ تم خود تو ایک قبلے پہ متفق ہو نہیں، ہمیں تم کس طرح متفق کرو گے؟ ہم نے ان کا ساتھ دیا تو تمہاری مخالفت ہو جائے گی، تمہارے ساتھ دیا تو ان کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں اپنا قبلہ عطا فرما دیا، وہ بہتر نہیں؟ تم بھی اس طرف آ جاؤ تاکہ دونوں متفق تو ہو جاؤ ہمارے ساتھ، آپس میں ادھر تو متفق نہیں ہو۔ خیر، ولئن سے یہ ہو گئی ہے، چلو ولئن اتفاق سے یہاں پہ بھی آئے، ولئن اتبعت اہواءہم، اور تم میں سے جو پیروی کرے، کوئی بھی ہو، اہواءہم، ان کی خواہشوں کی، ہوا خواہش نفس کو کہتے ہیں۔ اس کو آواز یا بند کر دیں یا فون کو بند کر دیں، ٹھیک ہو۔ تم میں سے اے سننے والے تم کوئی بھی ہو، جب بھی ان کی خواہشوں کے مطابق چلو گے، من بعد اس کے ما جاءک من العلم، کہ تمہارے پاس صحیح علم آ چکا ہے، ہاں جی، انک اذا لمن الظالمین، بے شک پھر تم یہ ظالموں والے کام کرنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ لہذا مقصد کیا ہے کہ تم نے ان کی خواہشوں پر نہیں چلنا۔ آپ لوگ بہت جو ہے نا وہ بولنے میں کمزور ہیں، جواب دیا کریں گے، مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کی کوئی سمجھدانی میں بات جا رہی ہے، بس دیکھتے رہتے ہیں صرف۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی، یہاں سے عام اہل کتاب مراد نہیں، یہاں جو علماء یہود ہیں، یا علماء تورات بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے تورات بھی کہہ سکتے ہیں، انجیل بھی کہہ سکتے ہیں، یعرفونہ، وہ لوگ جانتے ہیں اس کو، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بات ہے کہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ واقعی سچے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، بالکل اسی طرح جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ بیٹے ہمارے ہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالموں میں بڑے عالم تھے، پہلے بھی غالباً ان کا ذکر ہو چکا ہوگا۔ آپ جب اسلام لائے نا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن انہیں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام یہ اس آیت کا کیا معنی ہے، یعرفون ابناءہم؟ تو انہوں نے کہا کہ بات اس طرح ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو مجھے یقین ہو گیا، اور پھر آپ کے الفاظ مبارک سنے، ارشادات مبارک سنے، اور پھر اوپر سے رب تعالیٰ کے جو ارشادات آپ کے حوالے سے تھے، اور پھر تورات میں اور انجیل میں جو آپ کے بابت لکھا گیا تھا، آپ کی متعلق لکھا گیا تھا، وہ بھی مجھے معلوم تھا۔ تو آپ پر جو مجھے یقین ہوا ہے نا، آپ کی ساری نشانیاں جان کر، اتنا میں اپنے حقیقی بیٹے کے حوالے سے یقین نہیں کر سکتا۔ کس طرح کہ عورتوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، کہیں ان سے غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام کے سر مبارک کو پکڑ کے نا یوں بوسہ دے دیا خوشی سے کہ اس آیت کی تفسیر مجھے صحیح آپ نے سمجھی، آپ بتا ہی آپ سکتے تھے کیونکہ خود آپ اس میں تھے۔ ہاں جی، وہ آگے پیچھے نہیں کی، سبحان اللہ، آپ بھی جس رخ کی طرف گئے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اچھا ایک گروہ تو یہ تھا کہ جس نے جی نہیں سمجھ آئی، آگے توجہ کرو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، ایک تو وہ ہے نا تو یہ مان رہا ہے، اور ایک وہ بہت تھوڑا ہے جو ماننے والا ہے، اور یہ جو ہے گروہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ضرور چھپاتے ہیں حق بات کو، گڑبڑ کرتے ہیں، کتاب میں اپنی بھی تبدیلی کر دی حسد میں آ کے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن حسد کے آگے ان کی ایک نہیں چلتی۔ الحق من ربک، بے شک اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو تم بالضرور شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، ممترین شک کرنے والے، ٹھیک ہے جی۔ تکونن ہونا، ضرور ہونا، لا تکونن بالضرور نہ ہونا، من الممترین میں سے۔ اگلا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے مواجہ کے طور پہ، توجہ کے طور پہ ایک سمت مختص ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہودی اس سائڈ پہ، عیسائیوں کی وہ سائڈ، مسلمانوں کی یہ سائڈ، تو اسی طرح ہر ایک کے لیے ایک مواجہ ہوتا ہے، ایک طرف سمت وہ جو ہے وہ مختص ہے، تو مطلب یہ تمہارے لیے یہ مختص ہے مسلمانوں۔ فاستبقوا الخیرات، مولیہا جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، ہوا مولیہا، فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، یعنی اس معاملے میں پڑھ کے پیچھے نہ ہٹو، انکار نہ کرنے والوں میں نہ شامل ہو، بلکہ اس کو مان کے نیکی میں آگے بڑھ جاؤ۔ اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوئے حشر کے دن، قیامت کے دن، یات لے آئے گا بکم اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ جمیعا ایک جگہ اکٹھا کر کے، یعنی میدان حشر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، قادر ہے، قدیر ہے، قدرت والا ہے۔ ومن حیث خرجت، اور تم جہاں سے بھی نکلو، یعنی کسی شہر سے آ رہے ہو، کسی جگہ پہ بس رہے ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، فول وجہک، تو اپنے چہرے کو پھیر لو، شطرا کس طرف؟ المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ جو پیچھے بات گزری ہے نا، الحق من ربک، ٹھیک ہے، اسی کو دوبارہ فرمایا کہ یہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اس کی طرف منہ کرنا، تو تم جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف منہ کرنا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جس طرح ان یہودیوں کو کہا گیا تھا نا کہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اسی طرح ہے اہل ایمان تمہارے اعمال سے بھی بے خبر نہیں ہے، تمہارے اعمال کی بھی خوب خبر رکھتا ہے۔ اچھا، جب یہ سلسلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ پاک سے بعد میں کہ تمہیں کس نے پھیرا تھا؟
مجھے تو وہی آئی تھی تو مجھے پتہ چلا تھا، تم یہ 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے تو باقی 2 ادھر تو یہ میں. انہوں نے عرض کی سرکار باقی ساری باتیں آپ کی زبان پہ یقین کر کے مانی ہیں. آپ نے کہا جی خدا وحدہ لا شریک ہے، ہمارے باپ دادا تو یہ ایسے نہ تھے، اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، لیکن ہم نے آپ کی اور اتنے سارے ارشادات تسلیم کیے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پیش نظر آپ ہی کی ذات تھی، لہذا ہم نے آپ کی اتباع میں یہ کیا. پھر ایک صحابی یہاں سے نماز پڑھ کے دوسرے محلے میں گئے، بنو سالم میں، کدھر ادھر کوئی اثر کا وقت ہو چکا تھا، وہ لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے ادھر، تو پھر ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا، تو انہوں نے اسی وقت وہ پھیر لیا. ان صحابی پہ یقین کرتے ہیں. قاضی صاحب ایک گروہ اس سے منہ نہیں پھیرا تھا، کہتے ہیں وہ منافق ہو گئے تھے، یہ سچ ہے یہ اس میں تو منافق تو نہیں، وہ تو کافر، اچھا کل کافر ہے. ایک گروہ تھا، انہوں نے اس طرح جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تھا انہوں نے منہ نہیں پھیرا تھا. اچھا میری نظر سے یہ نہیں گزرا. اچھا ہاں جی، لیکن اگر ایسے کوئی کرنے والے تھے جی قاضی صاحب. ہاں جی 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 اس جماعت میں بھی کوئی اگر شامل تھے تو وہ منافق نہیں، ان کو کافر کہا جائے گا. منافق تو وہ ہے نا. سے پڑھا کوئی نہیں، ہاں نہیں پڑھا نہیں ہے. سارے کے سارے جی بیان میں تھے ہی چاند لوگ، اتنے زیادہ نہیں تھے، اچھا چاند لوگ. وہ ذرا دیکھنا پڑے گا. جی جی میں نے بھی سنا تھا بیان میں، وہ بغدادی صاحب نہیں وہ بیان کر رہے تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے جب تک ہمیں وہ پتہ نہ چلے کہ انہوں نے کہاں سے جی لی. لازمی بات ہے وہ تو. جی قاضی صاحب. تاکہ جو ہے ہاں جی، جی کیونکہ اس سے پہلے اتفاق نہیں ہوا. جی ہاں جی ویسے میں نے کوئی اس حوالے سے ایک اور بات سنی تھی، لیکن چونکہ مجھے وہ اتنا اس پہ، حالانکہ مجھے بھی بزرگوں نے بتایا، لیکن جو انہوں نے جگہ بتائی تھی وہاں پہ وہ مجھے نہیں ملی، اس لیے میں بیان نہیں کرتا. جی قاضی صاحب. ٹھیک تو پہلے جو ہے نا، اب یہاں تو آواز بہت دور تک جا رہی ہے نا، اگر آپ آپس میں بھی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی دور جا رہی ہے، تو کیا پتہ وہ بندہ کہاں تک بات پہنچا دے. اور اب تو یہ نیٹ نے وہ کام بالکل سامنے بھی کر دیا ہے، اس لیے تحقیق ضروری ہے، اس کے بعد پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے. کل میں ایک لفظ کہہ رہا تھا کہ مجھے یاد آیا تو میں آپ کو بتاؤں گا. ہاں جی ہاں آخر میں کہا تھا نا، ایک تو بتایا تھا نا کہ اس کو یہ ساربان اور وہ کیا کہا تھا دوسرا، ساربان شتربان. ہاں شتربان نہیں، وہ دوسرا بھی ایک اور تھا نا، یہ بکری چرانے والے کو شبان. ہاں جی شبان جو ہے تو اسی کے ساتھ وہ آیا تھا ایک، تو حضرت صاحب نے بتایا تھا اور شریف کے موقع پہ کہ آہنگر اسے کہتے ہیں، وہ جو بڑھئی ہے نا لوہار کو آہنگر کہتے ہیں. تو میں نے جیسے ہی انہوں نے آہنگر بولا نا تو میں نے اس کا توڑ نکالا، میں نے کہا اچھا یہ 2 لفظ ہیں جڑے ہوئے ہیں، آہن آہنی ہاتھ، آہن لوہے کو کہتے ہیں نا، گھر لوہے کو بنانے والے. ہاں جی گھر گھڑنے والے کو کہتے وہی نا بنانے والے، کوئی چیز بھی اس کی نوک پلک سنوارتا ہے، گھڑنے والا، زر گھر سونا کرنے والا. اس طرح اب آپ نکالتے جائیں، اس لیول میں آہنگر سے نکالتے تو پھر بات تھی. ہنگر اکٹھا کہو تو پھر میں مشکل ہے نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں آہنگر سمجھ آتا اصل میں آسانی میں آہنگر ہے. ہن الگ ہے، گھر الگ ہے، 2 یہ فارسی کے ہیں. اور فارسی کے نا اس کا لب لہجہ وہ آہنگر ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ لفظ بنا کیسے ہے. وہی آپ کی یہ ہے نا واش روم جسے آپ کہتے ہیں، اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں غسل خانہ بھی کہتے تھے، چھڑچھوبی بھی کہتے تھے. چھڑچھوبی کی تحقیق کرتے ہوئے قبلہ مفتی صاحب اللہ پاک نے غریق رحمت فرمائے، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اس لفظ پہ غور کیا ہے تو یہ بنا ہے 4 چوبی، 4 کونوں والی. تو یہ اس سے تو یہ تھوڑا سا جب پیچھے بنا جاتا ہے پھر سمجھ آ جاتا ہے. تو اسی چوب کا لفظ مطلب لکڑی ہوتا ہے. ہاں وہی وہ یہ دیواریں وغیرہ وہ کرتے تھے نا، پردہ بھی بن جاتا تھا، جیسے چادر وغیرہ بھی ہم کر لیتے ہیں اس طرح. تو وہ 4 ایسے کھڑی کر کے وہ کر دیتے تھے شروع میں اس کی جو تھی کھلی جگہ پہ ایسا رہا. ہاں وہ تو پھر کثرت الاستعمال اور یہ سارا. خیر ہم دور نکلتے جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں. تو رب تعالیٰ ہمارے کاموں سے یا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. اگلی آیت میں پھر اسی طرح ومن خیس فرائت فول وجهک شطر المسجد الحرام. اب وہی الفاظ دوبارہ آئے ہیں تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. معنی کیا ہے کہ تم جہاں کہیں سے بھی نکلو یا جہاں کہیں بھی آؤ یا جاؤ، فول وجهک، اپنے چہرے کو پھیر لو. وجہن چہرے کو کہتے ہیں، یہ پورا جو آپ کا ہے نا، یہاں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، جہاں نیچے بال ختم ہوتے ہیں، اور کان کی یہ لو اور یہ سارا اسے کہتے ہیں وجہن، چہرہ. ٹھیک ہے، صرف یہ جو ہے نا آپ کا یہ اسے کہتے ہیں فمن.
ٹھیک ہے، منہ، اور یہ سارا چہرہ. صرف اس کو کہیں تو یہ زکنون ہے، ٹھوڑی. ٹھیک ہے، اب اس کو عینن کہہ لیں گے، اس کو رخسار کو خدن کہہ دیں گے. آگے پھر پارٹیشن ہے، لیکن پورا جب مراد ہوگا تو وہاں پہ وجہ کا لفظ آئے گا. اور اسی کو سامنے رکھتی مواجہ شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر کے سامنے کھڑا ہونا، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. تو واجی حقا شطر المسجد الحرام، شطر کا معنی ہے طرف، سائڈ، کنارہ. المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف کرو. کیوں؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی طرف کرو. یہ جو پیچھے جس کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، 2 بار کہا گیا. کیوں بھائی؟ لِأَلَّا، اس لیے کہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے تم ایک دلیل بن جاؤ. حجت مانا برہان، دلیل. ٹھیک ہے جی، خود حجت بھی حجت کا معنی ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں. اب دیکھیں نا، ادھر پہلے بارے میں آپ نے ابھی پڑھا ہے کچھ دن پہلے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے نبی پاک کے صحابہ، تم جس طرح ایمان لائے ہو نا، یہ ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے. اب جو بھی آپ کی طرح تمہاری طرح ایمان لائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، نہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے کہنے کے مطابق ان کی پیچھے چل کے ہدایت یافتہ ہوگا. تو فرمایا کہ تم حجت بن جاؤ. اب ہمارے لیے یہ حجت صحابہ پاک ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا نا، ہم نے تو نہیں دیکھا. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تم حجت بن جاؤ، اس لیے تم ادھر منہ کر لو. مگر یہ تو ان کے لیے ہوں گے نا جو ماننا چاہتے ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے. فرمایا الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ناانصافی کرے، ظلم کرے. فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، مت ڈرو. واخشونی، مجھ سے ڈرو. رب تعالیٰ اپنی طرف فرماتا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي. اچھا، ایک تو میں نے اس لیے کیا تھا تمہیں ادھر منہ کرنے کا حکم کہ لوگوں کے لیے دلیل بن جائے. دوسرا اس لیے یہ تم پر یہ میں نے یہ قبلہ کی تبدیلی کی بات کی ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام فرما دوں. یہ بھی گویا میرا ایک انعام ہے کہ اس کی طرف تم نے منہ کرنا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے بھی یہ کیا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ، جیسا کہ ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً ایک عظمت والا رسول، منکم جو تم ہی میں سے ہے، یعنی قریش میں سے ہے. یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے سامنے ہے، تم پر. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک فرماتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتا ہے. کتاب کی قرآن مجید کی، حکمت سے مراد مفسرین نے فقہ بھی مراد لیا ہے، اور حدیث پاک کو بھی حکمت کہتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھا دے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے. فَاذْكُرُونِي، پس میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو. بات تو آگے جا رہی ہے لیکن تھوڑا طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، تو یہیں تک ہی چلتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. واہ جی بابا جی، کیسا